بسم اللہ الرحمن الرحیم کے پڑھنے پر اتنی فضیلتیں ہیں، اگر اس بسم اللہ کی فضیلت پر پوری کتاب لکھی جائے تو اس پر پوری کتاب بنتی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تلقین کی ہے، اس لیے کہ اس بسم اللہ کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا اسم ذاتی بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہیں۔ تو جو شخص اللہ رب ذوالجلال کا اسم ذاتی اور اسم صفاتی نام لیتا ہے اور پھر کسی کام کی ابتدا کرتا ہے تو اللہ پاک اس کام کے اندر برکت فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا نام اتنا رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی اس نام کو لکھے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو بھی عذاب سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ فرعون نے دعوی الوہیت سے پہلے ایک گھر بنوایا، اس گھر کے بیرونی دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی، تو پھر کچھ دنوں کے بعد وہ سرکش ہو گیا اور اس نے الوہیت کا دعویٰ کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس تبلیغ کے لیے آئے اور اس کو تبلیغ کی۔ فرعون سے کہا کہ تو مان لے کہ اللہ ہے، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہی رب ہے کہ جس نے آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، اور اے فرعون تو اللہ کا بندہ ہے۔ لیکن وہ نہ مانا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا اور اس کی دعوت سے سرکشی کرنے لگا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ یہ تو تیرا سخت ترین دشمن ہے، یا اللہ اس کو ہلاک و برباد فرما۔ اللہ رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ پر وحی کی کہ اے موسیٰ، واقعی یہ ہے تو عذاب کے لائق، لیکن جس گھر کے اندر رہتا ہے اس گھر کے بیرونی دروازے پر میرا نام لکھا ہوا ہے، تو مجھے اپنے اس نام کے حیا کی وجہ سے میں اس کو عذاب نہیں دے رہا۔ لیکن جب وہ باہر نکلا تو اللہ رب ذوالجلال نے پھر اس کو عذاب دیا، یعنی سمندر برد کر دیا، لیکن گھر کے اندر عذاب نہیں دیا۔ تو جب اللہ رب ذوالجلال نے فرعون کو اس بسم اللہ کی برکت کی وجہ سے گھر کے اندر عذاب نہیں دیا، صرف لکھنے کی وجہ سے، تو کوئی مسلمان اگر دل و زبان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا رہے تو پھر اللہ رب ذوالجلال اس کو کیسے عذاب دے گا۔ حتیٰ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو سوار ہوتے وقت پڑھ لے تو اللہ رب ذوالجلال اس کو حادثات سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ شاہ عبد العزیز علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا طوفان کی صورت میں، تو حضرت نوح کشتی پر سوار ہو گئے، اور جب کشتی پر سوار ہوئے تو وہ طوفان اتنا زور آور تھا کہ حضرت نوح کو بھی لگا کہ میری کشتی بھی کہیں غرق نہ ہو جائے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے پڑھا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، تو اللہ رب ذوالجلال نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو ٹوٹ پھوٹ سے محفوظ رکھا اور غرق ہونے سے بھی محفوظ رکھا۔ تو حضرت نوح نے تو آدھا کلمہ پڑھا تھا بسم اللہ، تو اللہ نے اس کی کشتی کو ڈوبنے سے محفوظ رکھا، غرق ہونے سے محفوظ رکھا، ٹوٹنے سے محفوظ رکھا۔ تو اگر کوئی مسلمان اپنے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے کام کو کیسے نہ محفوظ رکھے گا، اس کے کام کو کیسے بے برکت بنائے گا، اور اللہ رب ذوالجلال اس کے کام کے اندر کیسے برکتیں پیدا نہ کرے گا۔ اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی برکتیں ہیں کہ اگر کوئی شخص ابتدا میں پڑھ لے تو اللہ رب ذوالجلال اس کام کو خیر و عافیت سے پورا کرتا ہے اور اس کام کے اندر برکت پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب بلقیس کو خط لکھا، جو ملک سبا کی رانی تھی، آپ نے لکھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اس کلمے کی برکت سے ملکہ بلقیس نے اسلام بھی قبول کیا، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں بھی آئیں، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضے میں ملکہ بلقیس کا پورا ملک بھی آ گیا۔ تو یہ صرف اللہ رب ذوالجلال کے نام کی برکت تھی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی
کام کرو دنیاوی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو، تو اللہ رب ذوالجلال خیر و عافیت سے اس کام کو پورا کرے گا۔ اور پھر اس نام کی اتنی برکت ہے کہ اگر کوئی شخص اس کی تعظیم بھی کر لے تو اللہ رب ذوالجلال اس تعظیم کی وجہ سے اس کے نام کو روشن کر دیتا ہے۔ بشر حافی جو ہر وقت شراب کے اندر دھت رہتا تھا، مست رہتا تھا، اس کو دنیا جہاں کی کوئی خبر نہ تھی، صرف یہ خبر تھی کہ مجھے روز شام ڈھلے شراب پینی ہے اور اپنی زندگی کے اندر کھو جانا ہے۔ ایک دن وہ شراب پی کر میخانے سے آ رہا تھا، شراب کے نشے میں مست تھا، لیکن مومن تو مومن ہوتا ہے، نشے کے اندر بھی ہو تو اس کے اندر جب ایمان ہوتا ہے تو ایمان کی وجہ سے وہ حیا کرتا ہے۔ وہ آ رہا تھا کہ اس نے راستے میں دیکھا کہ ایک پرچی پڑی ہوئی ہے، جب اس نے اس کو اٹھایا تو اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا کہ میرے رب کا نام ہے، رونے لگ گئے اس کو دیکھ کر۔ پھر آپ نے جو چند درہم تھے آپ کی جیب میں، اس سے گئے عطر والے کی دکان پر، عطر خریدا، عطر سے اس پرچی کو مشک بار کیا، خوشبو لگائی خوب اس پرچی کو، خوشبو لگانے کے بعد اس کو بلند جگہ پر رکھ دیا۔ اب بشر حافی نشے کی حالت میں ہی سو گیا۔ جب سویا تو خواب کے اندر اللہ رب ذوالجلال کا دیدار اس کو ہوا، اور اللہ رب ذوالجلال نے حضرت بشر حافی کو فرمایا، بشر تو نے میرے نام کو خوشبودار کیا ہے، جا اب میں تجھے دنیا و آخرت کے اندر تیرے نام کو خوشبودار کر دوں گا اور تیری شہرت کر دوں گا۔ پھر حضرت بشر حافی اٹھے، انہوں نے توبہ کی اور اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی بنے۔ تو صرف اس بسم اللہ کی تعظیم پر اللہ رب ذوالجلال نے ان کو یہ رتبہ عطا کیا۔ تو اگر کوئی مسلمان بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایسی تعظیم کرے تو اللہ رب ذوالجلال اس کے نام کو بھی دنیا و آخرت کے اندر خوشبودار کر دیتا ہے۔ اور پھر اگر اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جسمانی امراض پر شفا کے لیے استعمال کیا جائے تو اللہ رب ذوالجلال ان امراض کے اندر بھی برکت عطا فرما لیتا ہے۔ کیسر روم کے سر میں بہت درد رہتا تھا، اس نے بہت علاج معالجہ کرایا، بہت سے طبیبوں کو دکھایا، لیکن ان طبیبوں سے کیسر روم کا علاج نہ ہوا۔ اس کیسر روم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے بہت سر میں درد رہتا ہے، اگر آپ کے پاس کوئی علاج ہو تو وہ آپ مجھے بتا دے، یا آپ کے پاس کوئی دوائی ہو تو وہ بھجوا دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹوپی بھجوا دی۔ اب وہ کیسر روم جب ٹوپی کو پہنتا سر درد ختم ہو جاتا، وہ بالکل ایسا نارمل ہوتا کہ جیسے اس کو کبھی سر میں درد ہوا ہی نہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ ٹوپی کو اتارتا دوبارہ سر کے اندر درد شروع ہو جاتا۔ تو اس نے کہا کہ یہ اس تلسماتی ٹوپی کے اندر ہے کیا، دیکھوں تو صحیح۔ جب اس نے اس ٹوپی کو کھولا تو اس ٹوپی کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی تھی۔ یعنی اس بسم اللہ کی برکت سے اللہ رب ذوالجلال نے اس کے سر کے درد کو بھی ختم فرما دیا۔ تو یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت ہے، اور اس بسم اللہ کی اتنی فضیلت ہے کہ اگر کوئی شخص عذاب قبر کے اندر گرفتار ہے تو اس کا کوئی وارث بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے تو اللہ رب ذوالجلال اس بسم اللہ کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے، اور اس کے وارث کو بھی عذاب قبر سے محفوظ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ایک قبرستان سے گزرے تو دیکھا کہ ایک قبر والے کو بہت سخت ترین عذاب ہو رہا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کو بڑا رحم آیا، انہوں نے کیا کیا، وہ چند قدم آگے گئے، غسل کیا، وضو کیا، اور واپس آئے تاکہ میں اس قبر والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں اور سفارش کروں۔ تو جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس قبر پر واپس آئے تو کیا دیکھا کہ نور اور رحمت کی برسات اس قبر والے پر ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا، یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے، ابھی تو کچھ وقت پہلے اس کی قبر پر عذاب ہو رہا تھا اور اب نور و رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ تو اللہ رب ذوالجلال نے وحی کی حضرت عیسیٰ پر کہ اے عیسیٰ، جب یہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اب اس کا بچہ کچھ بولنے کے قابل ہو گیا تو اس کی بیوی نے مکتب کے اندر اپنے بچے کو بھیجا
تو معلم نے سب سے پہلے اس کے بچے کو پڑھایا، بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جب اس کے بیٹے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو مجھے بڑی حیا آئی کہ اس کا بیٹا تو زمین پر مجھے اللہ کہہ کر پکارے، رحمان کہہ کر پکارے، رحیم کہہ کر پکارے، اور میں اس کے والد کو زمین کے نیچے عذاب دوں۔ لہٰذا میں نے اس کے بیٹے کے صدقے میں اور اپنے نام کے صدقے میں اس کے عذاب کو ختم کر دیا، اور اس کی قبر کو میں نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا۔ تو اتنے فضائل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کہ اگر میں بیان کرتا جاؤں تو شاید وقت ختم ہو جائے، لیکن بسم اللہ کے فضائل ختم نہ ہوں۔ لہٰذا ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، تاکہ اللہ رب الجلال ہر نقصان سے، ہر بے برکتی سے آپ کے کام کو بچائے۔ اور جب بھی آپ ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھیں گے تو اللہ رب الجلال ان کاموں کے اندر خیر اور برکتوں کو پیدا فرما دے گا۔